ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، ایک مذہبی جماعت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایکٹ کل کو ہوتا ہے یا جو بھی اس کی ریپرکشنز ہیں، ذرا پہلے تو یہ بتائیں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کیوں مذہبی جماعتیں خاموش ہیں اور کیوں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی کیا ہے یہ بھی ذرا بھائی بنیادی طور پہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کھلواڑ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو چکا، اور اس کے اندر بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیش کرنے والا نوید قمر، اسپوکس پرسن شیریں مزاری، منظور کرنے والے یاس صادق، تینوں سیکولر پارٹی نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے یہ ایکٹ پاس کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ ٹرانسجینڈر جو لفظ تھا، لفظ ٹرانسجینڈر، اس کی اگر ٹرانسلیشن مخنث کی جائے، خواجہ سرا کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں خسرا، تو یہ بنیادی طور پہ ایڈریس اس طرح کیا گیا، پاکستان کو ایسے سمجھایا گیا کہ یہ صرف ان 3 قسموں کو ڈیل کرے گا، مخنث کو، خواجہ سرا کو، یا ایسے لوگوں کو ڈیل کرے گا جو فزیکلی اب نارمل ہے یا فزیکلی وہ نارمل نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا۔ لیکن حقیقت میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن یہ نہیں تھی۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے پورا مرد ہو چاہے پوری عورت ہو، ایک مرد ہے، مکمل مرد ہے، فزیکلی بھی مرد ہے اور وہ اس کے بچے بھی ہیں، وہ نادرا کے دفتر جائے اور جا کے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جنس بدلوا سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی حامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤں کی وراثت کے لیے، مخنثوں کی وراثت کے لیے۔ آپ بات سمجھیں کیا مطلب؟ کہ ایک مخنث ہے، اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا، جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا۔ کہانی یہ بنائی گئی، لیکن حقیقت میں ان 4 سالوں میں ہوا کیا؟ آپ نادرا کا پورا ریکارڈ اٹھائیں اور عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو اس آپ پٹیشن لے کے وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، وفاقی شرعی عدالت کا کورم نہیں پورا کرنے دیا جا رہا کہ کہیں پٹیشن اس ایکٹ کو مسترد نہ کر دے۔ اتنے ظالم ہے یہ سیکولر لوگ، سیکولر پارٹیاں سب شامل ہیں، میں اور آپ اس جرم میں شامل نہیں، ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ نادرا کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ جو اصل مرد تھے نا، اصل، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا، جو اصل عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مرد لکھوا دیا۔ اب یہ مجھے بتائیں، عملے قوم لوط، یہ وہ ایکٹ ہے جو میں کہتا ہوں ابھی بیرونی کئی دنیا میں، ویسٹرن کئی مغربی ممالک میں یہ قبول نہیں ہو سکا، تو پاکستان میں تو نافذ ہو گیا۔ اور ایک جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اب بات لگائی کہ اس کو امینڈ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں، میں سینیٹر صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ امینڈ کرنے کی بجائے اس کو مسترد کر کے، ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کو اختلاف ہے یا مولوی کو پتہ نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کی اگر ٹرانسلیشن صرف ان 3 کے ساتھ کر دی جائے، ٹرانسجینڈر کا لفظ کاٹا جائے، صرف فزیکلی ابنارمل ایکٹ لکھ دیا جائے یا انٹرسیکس ایکٹ لکھ دیا جائے، اس کے آگے ٹرانسلیشن ہو جائے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی مخنث ہے ٹھیک ہے، اور وہ جا کے اپنا اندراج وراثت کے لیے مرد کرانا چاہتا کرا لے۔ اور اگر اور دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تشخیص ذاتی ہے، یعنی میڈیکل بورڈ بھی نہیں ہے۔ ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ، اصل میں یہ اینی اور اونلی کا فرق ہے۔ اینی پرسن، جب آپ ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں نا اینی پرسن، کوئی بھی، تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ عام مرد نہیں ہے تو عام عورت نہیں ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا۔ اینی پرسن سے مراد کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت جائے نادرا کو کہ میں آج سے عورت فیل کر رہا ہوں، تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ایک عورت لکھی گئی ہے، وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لاء میں کر سکتی ہے نا؟ یعنی حقیقت میں 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، حقیقت میں 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں۔ یہ عملے قوم لوط ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹا دی تھی، پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا۔ اور حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا، خلیفہ راشد ہے، جب حضرت خالد بن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا ہوں جو ایسی برائی کرتی ہے، آپس میں ہم جنس پرست ہیں، تو حضرت ابو بکر نے لیٹر لکھا تھا کہ اس بستی کو ان بندوں سمیت آگ لگا دو۔ اور صحابہ کا آپس میں آگ کے عذاب کے بارے میں اختلاف تھا کہ آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کی شان ہے، لیکن اس عمل کے اوپر حضرت علی نے کہا میں حضرت ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، ہم جنس پرست کو آگ لگا دی جائے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ بات بتائیں، میں تو یہ کہتا ہوں، میں پہلے کہتا ہوں مسجد کا کوئی مولوی ہو اس عمل میں ملوث ہو، یا ڈیفنس کا کوئی انکل یا آنٹی اس عمل میں ملوث ہو، اس کی شرعی سزا ہے مینار پاکستان میں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ آپ اس ملک کے اندر یہ ایکٹ پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جو ابتدا کی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، جب ہم اس طرح کے ایکٹ اسلامی ہم نے یہ ریاست کیوں حاصل کیا؟ آپ نے کہا
नमाज़ें हम वहाँ पे भी पढ़ते थे, ज़कात हम वहाँ पे भी देते थे, उम्र हज तो करते थे, अलग रियासत ली क्यों? फ़ायदा क्या हुआ? ताकि इस्लामी कवानीन के तहत हम जिंदगी गुजार सकें। तो ये कवानीन के तहत हमने जिंदगी गुजारनी थी, तो उनसे अलहदा होने की जरूरत ही नहीं थी। सर, ये आप लोगों पे तनकीद की जाती है कि इस वक्त जो हमारे उलमा है वो सूद के खिलाफ तो बात करते हैं, कैपिटलिज्म सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, सोशलिस्ट के खिलाफ रहे, कैपिटल कम्युनिज्म के खिलाफ रहे, यानी आप मुख्तलिफ जो लेकिन मुतबादल नहीं देते। इसका मुतबादल क्या? सूद का मुतबादल इसका मुतबादल ये है कि हमारे साथ बैठे तो हम मुतबादल देना, कोई एक्चुअली बंदा ऐसा आए जो मुतबादल चाहता है उसी को दिया जाएगा। सूद का मुतबादल है? मैं कहता हूं कि सूद की इस्लामी मईशत में गुंजाइश ही नहीं है। जिस मईशत में अब मैं ये जो बात कर रहा हूं ये बड़ी अहम है, जो हो सकता है कई लोगों को चुभ जाए। जिस मईशत में टैक्स की इजाजत ना हो उसमें सूद की हो सकती है। इस्लामी मईशत में टैक्स की इजाजत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो साहिब मक्स आदमी या सही हदीस है उसको कल क़यामत के दिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसका मतलब है इस्लामी मईशत कुछ और बुनियादों के ऊपर खड़ी होती है। अब वो भी सुन लें, एक इब्तदाई खदोआत, इस्लामी मईशत बुनियादी तौर पे सब्सिडाइज नहीं होती। लोग ये समझते हैं जी इस्लामी मईशत का बुनियादी निज़ाम है सब्सिडी कर दो, ज़कात सिस्टम है। सब्सिडी और ज़कात सिस्टम सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए है, आपके और मेरे लिए सब्सिडाइज सिस्टम नहीं है। वो क्या है? हमें हुकूमत कास्ट टू कास्ट पानी दे, हमें हुकूमत कास्ट टू कास्ट बिजली दे, हमें हुकूमत कास्ट टू कास्ट सुई गैस दे। फिर इस्लामी रियासत का एक फलसफा ये है, ये समझ लें कि जब आप अपने अवाम से पैसा नहीं ना कमाते, इस्लामी रियासत अवाम से पैसा नहीं कमाती, अवाम जो पैदावार करती है उससे पैसा कमाती है। ज़कात उशर नहीं उस हाँ ज़कात उशर एक पैदावार है, लेकिन अवाम, मिसाल दे रहा हूँ सनती तौर के ऊपर, मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ। अगर पाकिस्तान में जितने की बिजली कॉस्ट करती है हमें मिल जाए, पेट्रोल कॉस्ट करता है मिल जाए, गैस कॉस्ट करती है मिल जाए, पानी, तो क्या पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी? पाकिस्तानी क्या चीज़ें पैदा नहीं कर सकते? कोई चाइना कोई आसमान से उतरा हुआ है? चाइना ने ये मॉडल इस्लामी मईशत का सिर्फ एक मॉडल चुना है कि अवाम से कमाना नहीं, तो अवाम ने कमा के दे दिया। एट लास्ट वो जो जितना उनका माल बाहर जा रहा है वो हुकूमत ही के खाते में फंड्स के जरिए वापस आता है। तो ये सब्सिडाइज दूर है, ये अवाम को पड़ते के ऊपर, इसको कहते हैं पड़ते के ऊपर देना। अगर इस्लामी मईशत में कमाई अवाम से नहीं है, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, और ना अवाम से, अवाम की प्रोडक्शन से है, अवाम की प्रोडक्शन से, अवाम की प्रोडक्शन है। अवाम, हर बंदा रियासत का कारकुन होता है। इस्लामी मईशत में इश्तराकियत की थोड़ी ही बातें इससे मैच करती थी, तो इसी वजह से उलमा आपको पता है इश्तराकियत की तरफ माइल हुए। इस्लाम में हर रियासत का फर्द बुनियादी तौर पर रियासत का कारकुन होता है, मुआशी तौर पर भी। उसने जो पैदा करना है रियासत ने उसको फैसिलिटी दी है, समझ आ गया। तो वो पैदावार किसने बेचनी है? बिलाहर वो रियासत के हाथ से ही बिकनी है। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो हालात है महंगाई के, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, हम इसकी फेवर में नहीं है। ठीक है, समाजी तौर पे हम टिकटॉकर बन गए हैं, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, हमारी जो अखलाकियत है उसका भी जनाजा निकल चुका हुआ है। अब वो खानदान जिनकी आज भी अपनी जड़ें इस्लाम से जुड़ी हैं, मैं उनके मतलब एक फतवा लेना चाह रहा हूँ। वो इस वक्त इस हद तक बेबस हो चुके हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते। ऐसी फैमिलीज मजबूरन जब अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं कि आप जॉब्स करें, अपनी जोजाओं को भेजते हैं आप जॉब्स करें, और उनको जब वहाँ मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो फैमिलियाँ कहाँ जाएं? बिलाल भाई, ये बड़े अफसोस की बात है, और ये इस्लामी निज़ाम मईशत के अंदर ये आपने जो बात की है, पूरे का पूरा अगर निज़ाम हो तो इस तरह की नौबत ना आए। लेकिन अब आपने चूँकि फतवे के तौर पर बात की है, तो इस्लामी रियासत के अंदर औरत को वो काम करने की इजाज़त है कि जिससे औरत का पर्दा महफूज हो। मसलन एक औरत डॉक्टर बनेगी, वो बल्कि फ़र्ज़ है, बाद फुक़हा ने लिखा, क्योंकि वो अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान बेटी का पर्दा महफूज नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। अगर वो टीचर नहीं बनेगी, मुसलमान बच्चियों का पर्दा महफूज नहीं रहेगा। तो ये जो शोबे हैं, ये तो यानी ये तो एक ऐसा फैक्ट है कि जिसको हर मुसलमान आलम भी मानता, गैर आलम भी मानता है कि औरत इन पेशों में जाएगी, बल्कि ज़रूर स्किल हासिल करेगी ताकि दीगर औरतें उनके पर्दे महफूज रहें। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें औरतों को नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी हैं। लेकिन हम अगर ये समझें कि वो मजबूरी के तहत या बेरोज़गारी के तहत वो इन पेशों में चले जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की खौफ से अगर वो ये पेशे छोड़ेंगे, अल्लाह ताला उनको बेहतर सब्स्टिट्यूट ज़रूर देगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त आप आलम दीन हैं, आप हर रंग के बंदे से मिलते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी आपके पास आती हैं, 50,000, 60,000, 70,000, मैं इवन के कहता हूँ 1 लाख में क्या एक रिस्पेक्टेबल, लफ्ज़ है रिस्पेक्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने बच्चे भी पढ़ाने हैं, इलाज भी करवाना है,
جن کے زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں, پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, بجلی کے بل بھی دینے, کیا 1 لاکھ میں گزارا ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایک عزت اور احترام کے ساتھ 1 لاکھ روپے میں جو بھی بندہ آج گزارا کرے گا, مہنگائی کی جو شرح, میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے تو 1 لاکھ بات کی ہے, بیچارے 25-25 30-30 ہزار والے تو رو رہے ہیں, تو 1 لاکھ والوں کا بھی یہی حال. اور اگر وہ مجبوری میں کوئی ناجائز کام کرے, اس کا ذمہ دار حکمران ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ تو ریاست ذمہ دار ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ ریاست نہیں عوام کو کرنا ہوتا. یہ بات تو آپ نے فیکٹ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ حضرت عمر کا قول معروف ہے کہ اگر فرات کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے گا تو عمر ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتا مرنے کا ذمہ دار ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک استعارہ تھا کہ اگر ریاست کا کوئی فرد بھوک سے مر گیا تو عمر ذمہ دار ہے, چاہے فرات کا ہو چاہے نیل کا, تو یہ ریاست ذمہ دار ہے. ویورز, ریاست ذمہ دار ہے. علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب کی آپ نے ڈسکشن سنی. ڈسکشن کا جسٹ یہی ہے کہ ریاست کو بھی ذمہ داری لینی ہے اور عوام میں بھی شعور آنا چاہیے. یہ عالم کو, مفتی کو, ممبر رسول پہ بیٹھے مولوی کو تو مسٹر پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ اقتدار میں لاتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی, ان کا پرسنل کنڈکٹ کتنا تگڑا ہے, یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور مغرب کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اور کام کچھ اور ہو گیا, اور بہت ہی زبردست الٹا کام ہوا. یعنی اگر اسلام تھیسز ہے تو جو وہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ اینٹی تھیسز ہے. یہ اتنا دونوں فرق ہے, یعنی اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اب ہم مزید آگے جائیں گے, ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشی, سیاسی, اخلاقی اور سماجی زوال کا کون ذمہ دار ہے, ہم خود یا ہمارے حکمران.